پیرس کا ایک ہوٹل کا کمرہ، دیوار میں ایک سوراخ، اور اس سوراخ کے ذریعے ایک آدمی پوری انسانی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتے دیکھتا ہے۔ محبت، موت، دھوکہ، پیدائش، مطلب سب کچھ۔ یہ ہنری بربوس کے ایک ایسے ناول کا مرکزی خیال ہے جو جب شائع ہوا تو کافی متنازع ٹھہرا، لانفیر یعنی دوزخ۔ بالکل، اور یہ ناول آپ دیکھیں نہ صرف اپنے وقت میں بلکہ آج بھی پڑھنے والوں کو ایک طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ انسانی وجود، ہماری گہری تنہائی اور آپ کہہ لیں دوسروں کی زندگیوں کو جاننے کی ہماری عجیب سی خواہش پر ایک تبصرہ ہے۔ اور جو بات اس ساری کھوج کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے وہ ہے اس ناول کا ایک غیر متوقع تعلق 20ویں صدی کے عظیم لاطینی امریکی ادیب خورہے لوئس بورگس سے۔ تو آج ہم اسی کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ناول کے بنیادی موضوعات اور مصنف کی زندگی پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں علمی تجزیے ہیں، خاص طور پر ہمبرٹو نونیز فراکو کا ایک تفصیلی مضمون، جی، کتابی جائزے ہیں، اور گڈ ریڈز اور ریڈٹ جیسی جگہوں سے قارئین کے تاثرات بھی شامل ہیں۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم لانفیر کی دنیا میں آپ کہیں غوطہ لگائیں، سمجھیں کہ یہ کیوں اتنا تہلکہ خیز تھا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے بورہس جیسے ادیب پر اثر ڈالا ہو جن کا انداز تو بالکل ہی مختلف تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سراغ ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ اچھا، تو شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی عام سی صورتحال سے۔ ایک گمنام نوجوان پیرس کے ایک بورڈنگ ہاؤس میں آتا ہے اور اپنے کمرے کی دیوار میں ایک سوراخ دریافت کرتا ہے۔ جیسا کہ کئی ذرائع بتاتے ہیں، یہ دریافت اس کی زندگی کہہ لیں کہ بدل دیتی ہے۔ ہاں، وہ بن جاتا ہے ایک وائر، یعنی وہ شخص جو دوسروں کی نجی زندگی میں چھپ کر جھانکنے سے ایک عجیب سی دلچسپی یا لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ سوراخ اسے پڑوسی کمرے میں ہونے والی ہر سرگرمی کا گواہ بنا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو پیدا ہوتے، محبت کرتے، شادی کرتے، بے وفائی کرتے، بیمار پڑتے اور پھر مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اور ان مشاہدات سے جو سب سے بڑا سچ سامنے آتا ہے وہ ہے انسانی تنہائی کا احساس۔ نونیز فاراکو اپنے مضمون میں باربوس کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں جو کافی چونکا دینے والا ہے۔ "We are divinely alone." ہم خدائی طور پر تنہا ہیں، یعنی ہماری تنہائی اتنی مکمل ہے جیسے یہ قدرت کا کوئی منصوبہ ہو۔ بالکل، بروس سے یہ بھی دکھاتا ہے کہ محبت کے ذریعے جڑنے کی کوششیں بھی اکثر ناکام ہو جاتی ہیں، یا وہ قربت بھی آپ کہیں ایک طرح کی دوری ہی پیدا کرتی ہے۔ ناول میں جسمانی محبت کی تصویر کشی بہت بے باک ہے، بعض اوقات تو سفاکانہ حد تک، اور اکثر اس کا انجام خالی پن یا الجھن پر ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیریٹر کی اپنی شخصیت کے بالکل برعکس ہے۔ وہ محبت اور جسمانی تعلقات سے ایک طرح سے لا تعلق سا یا شاید گھبرایا ہوا لگتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ دوسروں کی زندگیوں کا انتہائی قریبی مشاہدہ تو کر رہا ہے لیکن خود اس تجربے سے دور ہے نا؟ بالکل، اور یہی تضاد کہانی کو مزید گہرا بناتا ہے۔ وہ علم حاصل کر رہا ہے، سچائی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے یہ وولے لا ویریتے، میں نے سچائی چرا لی ہے۔ اسے احساس ہے کہ یہ علم جائز نہیں ہے، یہ ایک طرح کی خلاف ورزی ہے۔ موت کا خیال اور انسانی تکبر یعنی اپنی اہمیت کا جھوٹا احساس، یہ موضوعات بھی بار بار سامنے آتے ہیں۔ بری سے کا ایک اور جملہ جو نونیز فراکو نقل کرتے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسانیت موت کے خوف پر نئی چیز کی خواہش کا نام ہے۔ گویا ہماری ساری بھاگ دوڑ، نئی چیزوں کی یہ تلاش محض موت کے خوف سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب یہ ناول 1908 میں آیا تو اس نے یقیناً تہلکہ مچایا ہوگا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں، خاص طور پر گڈ ریڈز کے جائزے، کہ 1966 میں جب اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا تب بھی یہ کافی متنازع رہا۔ کچھ ناقدین جیسے نیو ریپبلک نے اسے وقت سے بہت پہلے کی تخلیق کہا، جس نے زندگی کے بارے میں ہمارے جو خوشکن تصورات ہوتے ہیں ان کو توڑا۔ اور عام قارئین کا رد عمل وہ کیسا رہا؟ جیسا کہ گڈ ریڈز اور ریڈٹ پر دیکھا جا سکتا ہے، وہ تو بہت منقسم رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے انسانی نفسیات کی گہرائی میں اترنے والا، وجودی سوالات اٹھانے والا شاہکار سمجھتے ہیں۔ وہ اسے ہیسے، کیموس یا ڈاسٹویفسکی جیسے مصنفین کے ساتھ رکھتے ہیں جو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بہت سے قارئین کو یہ بے حد مایوس کن لگا،
سست رفتار یا حد سے زیادہ تاریخ، کچھ نے تو ترجمے کے معیار پر بھی سوال اٹھائے۔ ایک قاری نے سارٹری کے مشہور قول جہنم دوسرے لوگ ہیں کا موازنہ باربوس کے اس خیال سے کیا کہ اصل جہنم تو شاید خوف ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ناول لوگوں کو شدید رد عمل پر اکساتا ہے، یا تو وہ اس سے گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں یا اس سے بالکل مسترد کر دیتے ہیں۔ ایسی متنازعہ اور بے باک کتاب لکھنے والا شخص خود کیسا رہا ہوگا؟ ہنری باربوس کی اپنی زندگی بھی سنا ہے کافی اتار چڑھاؤ اور تضادات سے بھری تھی۔ جی بالکل۔ ہنری باربوس 1873-1935 فرانسیسی ناول نگار تھے، شاعر اور صحافی بھی۔ ویکیپیڈیا اور دیگر سوانح ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے والد فرانسیسی تھے اور والدہ انگریز۔ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ پہلی جنگ عظیم تھا۔ ہاں، یہ بات تو واقعی اہم ہے۔ وہ 41 سال کی عمر میں جنگ میں شامل ہوئے، حالانکہ ان کی طبیعت امن پسند تھی، لیکن جنگ کی ہولناکیوں نے انہیں پکا امن پسند اور عسکریت پسندی کا شدید مخالف بنا دیا۔ ان کا سب سے مشہور ناول لفو یا انڈر فائر، جو 1916 میں آیا اور جس نے پری گینکورٹ جیتا، وہ اسی تجربے کی پیداوار ہے۔ اسے جنگ کی حقیقت نگاری کا شاہکار سمجھا جاتا ہے اور لاسٹ جنریشن کہلانے والی ادبی تحریک کا ایک اہم کام بھی۔ جنگ کے بعد ان کا جھکاؤ کمیونزم کی طرف بڑھا۔ وہ 1923 میں فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوئے، ماسکو گئے اور روسی انقلاب سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے جنگ اور فاشزم کے خلاف لکھنے اور بولنے میں بھی کافی سرگرم کردار ادا کیا۔ لیکن یہاں ایک پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے جسے ہمیں غیر جانبداری سے دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ویکیپیڈیا میں درج ہے، بعد میں بربیوزے جوزف اسٹالن کے بڑے حامی بن گئے اور ان کی سوانح عمری بھی لکھی۔ اس پر ان کے پرانے ساتھیوں جیسے وکٹر سرج نے سخت تنقید کی۔ ٹروٹسکی نے بھی ان کے نظریات پر سوال اٹھائے۔ یہ واقعی ایک تضاد ہے۔ جنگ کی تباہ کاریوں کا مشاہدہ کرنے والے کا ایک، آپ کہیں، آمرانہ رہنما کی حمایت کرنا، یہ ان کی شخصیت اور ان کے نظریاتی سفر کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا انتقال بھی ماسکو میں ہی ہوا جب وہ اسٹالن پر دوسری کتاب لکھ رہے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال پر جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ اس ناول لان فیر کا جارج لوئس بورجس سے کیا تعلق ہے؟ بورجس، جو اپنی خواب جیسی فلسفیانہ کہانیوں کے لیے مشہور ہیں، ان کا اس تلخ حقیقت پسندانہ ناول سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک معمہ سا ہے۔ نونیز فیرا کو اپنے مضمون میں ایمر روڈریگز مونیگال کا حوالہ دیتے ہیں، جو بورجس کے سوانح نگار ہیں۔ مونیگال کا خیال ہے کہ بورجس نے لان فیر کو اپنی نوجوانی میں تقریباً 1919 کے آس پاس پڑھا تھا، اور یہ کہ اس ناول نے خاص طور پر جنسیت کے حوالے سے نوجوان بورجس کے بالغ دنیا کے تصور کو بہت متاثر کیا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو بورجس نے اپنی تحریروں میں باربوس کا ذکر تقریباً نہ ہونے کے برابر کیوں کیا؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ نونیز فراکو اسی سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا وجہ بوربیسی کی یہ سوشلسٹ سیاست تھی جس سے بورگس متفق نہیں تھے، یا ناول کا بے باک جنسی مواد جس سے بورگس کو ذاتی یا نفسیاتی طور پر کوئی مسئلہ تھا، یا کوئی اور ناخوشگوار یاد جو اس ناول سے جڑی ہو؟ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے۔ بورگس نے بعد میں کبھی اس ناول کا ذکر کیا؟ کچھ یاد کیا ہو؟ ہاں، کیا ہے۔ نونیز فراکو بتاتے ہیں کہ بورگس نے بعد میں اسے یاد کرتے ہوئے اس کے بلند عزائم کو سراہا کہ یہ انسان کا آفاقی نظریہ پیش کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے اس کے سنجیدہ جذبے اور تنہائی پر اس کی بصیرت کو بھی تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی اس کے انداز تحریر پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اپنے افلاطونی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اور سب سے دلچسپ بات، بورگس نے اس یادداشت میں ناول کے جنسی مواد کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ تو واقعی تجسس بڑھانے والی بات ہے، گویا وہ کچھ چھپا رہے ہوں یا نظر انداز کر رہے ہوں۔ لیکن کیا لین فیر اور بورگس کی کسی تحریر میں کوئی ٹھوس مماثلت ملتی ہے، کوئی کنیکشن؟ یہی پر نونیز فراکو سب سے اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ الف کے دیوار میں سوراخ اور بورگس کی مشہور ترین کہانیوں میں سے ایک الف کے مرکزی خیال کے درمیان حیران کن مماثلت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ الف، اوہ، وہ کہانی جس میں ایک تہخانے کی سیڑھی کے نیچے ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جہاں سے پوری کائنات بیک وقت نظر آتی ہے۔ بالکل وہی۔ باربیوس کا نیریٹر دیوار کے سوراخ سے پڑوسی کمرے کی مکمل ممنوع حقیقت دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ اس پر حاوی ہے۔
یہ domine et je possède sa chambre۔ بورگیس کا نیریٹر ایلف کے ذریعے پوری کائنات کا لامحدود نظارہ کرتا ہے۔ نونیز فراکو کے مطابق دونوں میں کئی مشترک عناصر ہیں۔ ایک تو ایک محدود تاریک جگہ سے مشاہدہ، ہوٹل کا کمرہ یا تہخانہ، دوسرا ہر چیز کو ایک ساتھ بیک وقت دیکھنے کا تجربہ، اور تیسرا ممنوع علم حاصل کرنے یا تجسس کا عنصر، لا پونسے دو ساکریلیج کوریوسیار دوندے نوتے جامان۔ یہ تو واقعی زبردست مماثلت ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ نونیز فراکو کا خیال ہے کہ یہ اتفاق سے زیادہ ہے۔ وہ ایک اور دلچسپ اشارے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ الالف میں ایک کردار ہے دیناری، وہ اپنی لامتناہی نظم کا ایک مصرع سناتا ہے، اوتور دوما شومر، یعنی میرے کمرے کے ارد گرد۔ چونکہ لینفیر کا پورا بیانیہ ایک کمرے کے گردی گھومتا ہے، نونیز فراکو تجویز کرتے ہیں کہ یہ شاید بورگیس کی طرف سے باربوس کے ناول کا ایک ہلکا سا شاید طنزیہ حوالہ ہو۔ اچھا، تو صرف مرکزی خیال ہی نہیں بلکہ تھیمز کی سطح پر بھی کچھ مشترک ہے؟ ہاں، نونیز فراکو مشاہدے سے ظاہر ہونے والے دوغلے پن یا تکلیف دہ سچائیوں کی بات کرتے ہیں۔ لینفیر میں آئینے کرداروں کی کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ ایلف میں نیریٹر کو اپنی محبوبہ بیاٹرس کے بارے میں ایک ناگوار حقیقت پتہ چلتی ہے۔ انسانی تکبر کا المیہ اور طنزیہ پہلو اور محبت و ذات کے بارے میں مشکل سچائیوں کا سامنا، یہ موضوعات بھی دونوں میں ملتے ہیں۔ کچھ تمثیل نگاریاں یعنی سمبلزم میں بھی مماثلتیں ہیں، جیسے آئینے کا استعمال یا شدت جذبات کے لیے آگ یا صلیب کی تمثیلیں، جن کا ذکر نونیز فراکو نے کیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ لانفیر کا اثر بورجس پر اگرچہ غیر اعلانیہ مگر کافی گہرا ہو سکتا ہے۔ امکان تو یہی لگتا ہے جی۔ اب اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو لانفیر کے موضوعات تنہائی، زندگی کی بے معنیت کا احساس، مشاہدے کی طاقت اور خطرات، یہ سب وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم کی فکر سے جڑتے ہیں، جو بعد میں سارترے اور کامیو جیسے فلسفیوں کے ہاں زیادہ نمایاں ہوئی۔ ایک ویب سائٹ پلیبٹی پر مضمون میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں ایلینیشن یا اجنبیت کی اصطلاح اسی طرح کے شناختی بحرانوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جن پر باربوس اور دوسروں نے لکھا۔ اور باربوس کا اثر صرف عددی یا فلسفیانہ حلقوں تک محدود نہیں رہا۔ جیسا کہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن پر ایک مضمون بتاتا ہے، ہندوستان کی ترقی پسند تحریک کے بانیوں جیسے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے 1935 میں پیرس میں ایک کانفرنس میں شرکت کی، جس کے منتظمین میں باربوس بھی شامل تھے۔ وہ ان کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے اور یہ ہندوستان میں ایک بڑی ادبی و سماجی تحریک کا نقطۂ آغاز بنا۔ بالکل، اور آج بھی اگر آپ گڈ ریڈز یا ریڈٹ جیسی آن لائن کمیونٹیز کو دیکھیں تو لوگ لانفیر کے موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی گہرائی اور نفسیاتی بصیرت کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ کچھ اس کی تاریکی سے گھبرا جاتے ہیں۔ ریڈٹ پر ایک گفتگو میں جہاں لوگ ایسی کتابیں پوچھ رہے تھے جو روح کو بچا سکیں یا زندگی کو سمجھنے میں مدد دیں، وہاں باربوس کا نام ہیسے، کیمز، دوستویفسکی جیسے مصنفین کے ساتھ آیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اپنی تمام تر متنازع حیثیت کے باوجود یہ ناول آج بھی قارئین کو سوچنے اور محسوس کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آج ہم نے ہنری باربوس کے لانفیر کی دنیا کا سفر کیا، ایک دیوار کے سوراخ سے جھانکتے ہوئے انسانی فطرت کی بے رحم تصویر کشی، ایک مصنف جس کی زندگی جنگ، سیاست اور ذاتی تضادات سے بھری تھی، اور سب سے بڑھ کر اس بظاہر بھلا دیے گئے ناول کا جارجی لوئس بورگس کے مشہور ترین کام الالف سے ایک پوشیدہ مگر اہم رشتہ۔ اس سارے مواد اور بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مکمل نظارہ حاصل کرنے کی شدید خواہش ہے، چاہے وہ باربوس کے کردار کی طرح دیوار کے سوراخ سے ہو یا بورجس کے کردار کی طرح کائنات کے ہر راز کو ایک نقطے میں دیکھ لینے کی، یہ انسانی فطرت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ علم کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا سب کچھ جان لینے کی یہ کوشش بذات خود ایک بوجھ، ایک طرح کا جہنم تو نہیں بن جاتی؟ باربوس کا کردار علم حاصل کر کے بھی بے بس رہتا ہے، کچھ بدل نہیں پاتا۔ بورجس کا کردار الف کا نظارہ کر کے اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید حقیقی دانائی سب کچھ دیکھنے میں نہیں بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ ہم سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، یا شاید ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ خیال ہے جو ان ذرائع کی گہرائی سے ابھرتا ہے۔